وقت کے طاغوت پر، بلکہ ایسا نہ ہو کہ یہ طاغوت کا لفظ آپ کے لیے نیا بن کر رہ گیا ہو. نیا، یہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت باطل سنے، یہ طاغوت کیا ہے؟ جبکہ فرمایا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس کو مضبوط سہارا مل گیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. علماء ادب نے طاغوت کی تشریح میں لکھا ہے، مفردات راغب، الطاغوت عبارت عن کل متعد وکل معبود من دون اللہ، جو بھی اللہ کے علاوہ اپنے آپ کو معبود سمجھ رہا ہے، مقنن سمجھ رہا ہے، قانون بنانے والا، سنویدھان بنانے والا، کانسٹیٹیوشن بنانے والا، اللہ کو چھوڑ کے اپنے آپ کو خود خدا سمجھ رہا ہے، یا پھر وہ بندگی کی، غور فرمائیے، بندگی کی جائز حد سے نکل گیا ہے، وہ طاغوت ہے. وہ ایک شخص ہو یا ایک حکومت جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود خدا بن گیا ہے، وہ طاغوت ہے. وَلِمَا تَقَدَّمَ سُمِّيَ السَّاحِرُ وَالْكَاهِنُ وَالْمَارِقُ مِنَ الْجِنِّ وَالصَّارِفُ عن طریق الخیر. مفردات راغب کہ وہ بندہ بھی طاغوت ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات سننے سے روک رہا ہے کہ کہیں میری پول نہ کھل جائے. بھلائیوں کی راستے سے روکنے والا انسان والصارف، یہ کاہن، یہ جادوگر، اور وہ صارف یعنی وہ انسان جو بھلائیوں کے راستے سے روک رہا ہے انسانوں کو، وہ بھی طاغوت کی ضمن میں آتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ طاغوت کا انکار لازم ہے ایمان لانے کے لیے. جب تک آپ طاغوت کا انکار نہیں کرو گے، یعنی موسیٰ فرعون کا انکار نہیں کرے گا، موسیٰ نہیں کہلانے کے لائق. ابراہیم تو وہی ہے جو ایک مشرک باپ کا انکار کرے. باپ سے بڑھ کر کون سی چیز ہے؟ ماں باپ. اللہ کے بعد وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ کے بعد اگر درجہ ہے تو ماں باپ کا، لیکن ماں باپ اگر مشرک ہے تو بیٹے کو چاہیے کہ ان کی اطاعت نہ کرے. اس مسئلے پہ، اللہ رسول کے مسئلے پہ ان کی اطاعت نہ کرے. اس بنیاد پر اپنے باپ آزر کو تسلیم نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت کے بادشاہ نمرود کو تسلیم نہیں کیا کہ نہیں، ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ صرف چلے گا حکم تو اللہ کا چلے گا، ان الحکم الا للہ، صرف اللہ ہی کا چلے گا، قانون اللہ ہی کا چلے گا، سنویدھان اللہ ہی کی شریعت چلے گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کیا تم اپنے معاملات کے فیصلے طاغوت سے کروانا چاہتے ہو، غیروں سے کروانا چاہتے ہو؟ افحکم الجاہلیت یبغون، اپنے مقدموں کے فیصلے تو
کافر و مشرکوں سے چاہتے ہو؟ کیسے مومن ہو؟ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ یہ بات اگر مسلسل ممبر رسول سے بتائی جاتی، خدا کی قسم یہ اور اپنے ایمان سے واقف ہوتی، سمجھتی کہ یہ شریعت محض ایک تقدس کی چیز نہیں ہے، شریعت کا مطلب ہوتا ہے سنویدھان۔ ہم نے شریعت محمدی پر لایا ہے ایمان، ہم نے بھارتی سنویدھان پر ایمان نہیں لایا ہے۔ وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، انسانوں کے لیے ہے، انسانوں کے دوارا ہے، جبکہ ہم نے اپنی کلمہ شہادت میں پڑھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی بھکتی کے لائق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی ہے وہ ہے ہماری زندگی کا دستور، وہ ہے ہماری زندگی کا قانون۔ ابھی ہم غیروں سے کچھ نہیں کہتے، ہم اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو آپ؟ کہاں جا رہے ہو؟ کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ وہ تو ڈوبے سلام، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ میری ایک ایک بات قرآن کی بات ہے، سیرت النبی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے میرے جانے کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے یا آپ کے علماء باتیں بناتے ہیں تو نے تو ایسا ویسا، تو خدا کی قسم میرا کوئی گریڈ نہیں ہے۔ آپ فون لگا دینا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں فلائٹ کا پیسہ نہیں مانگوں گا، بامبے سے آ رہا ہوں، میں آپ سے مطالبہ نہیں کروں گا کسی دعوت کا۔ آج بھی میں آیا ہوں تو صرف اللہ واسطے آیا ہوں، اور آپ نے مجھ کو بلایا ہے، اللہ واسطے بلایا ہے۔ آپ گواہ اس بات پر، میرا اجر صرف اللہ پر ہے۔ میں چندہ مانگنے نہیں آیا ہوں، میں آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا ہوں۔ میں ایسی قوم سے پرہیز کرتا ہوں جس کی معیشت میں، جس کی معاشرت میں خدا رسول نہیں ہے۔ کمانے نکل گئے ہیں تو تمیز ہی نہیں ہے، سودی کاروبار چل رہا ہے، جھوٹ کا کاروبار چل رہا ہے، رشوت کا لین دین چل رہا ہے، ڈنڈیاں مار رہے ہیں۔ مجھے ایسی قوم کا نہیں چاہیے۔ کچھ جس کی بہو بیٹیاں گھر سے باہر ہیں، بے پردہ ہیں، اس بہانے سے اس بہانے سے نہیں۔ آپ مسلمان قوم ہیں، آپ اپنے اللہ رسول کی مرضی کے خلاف کوئی چھوٹا بڑا کام نہیں کر سکتے۔ آپ کی بہو بیٹیوں کو گھر کے اندر رہنے کے لیے فرمایا گیا، قرآن وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور تو تم گھروں کے اندر رہو، اور تو تم گھروں کے اندر ٹک کر رہو۔ مردوں تمہارے متعلق فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں تم اپنی عورتوں کے نگران ہو، چپراسی ہو، 24 گھنٹے تم اپنی بہو بیٹیوں کی نگرانی کرو گے، نگرانی میں رہو گے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے شریعت۔ اس سلسلے میں آپ کا مولانا محترم کچھ نہیں بولتا بھی ہے کبھی کبھار تو فارمیلٹی کے طور پہ نہیں بولتا، حلال کے مسئلے پہ نہیں بولتا کہ اگر آپ کی پیٹ میں حرام لقمہ ہے، حرام لقمہ ایک بھی خون اگر آپ کا حرام کی کمائی سے بنا ہے، آپ کی عبادت قبول نہیں کرے گا اللہ۔ اتنا سیریس معاملہ ہے، اتنا سیریس معاملہ ہے یہ، نماز قبول نہیں کرے گا، روزہ زکات حج کوئی کچھ قبول نہیں ہوگا آپ کا۔ آپ اگر کمانے نکلو تو اس میں سود نہیں ہونا، سود بدترین گناہ، سود نہیں، رشوت نہیں، رشوت کا لین دین نہیں، دھوکہ نہیں، مکر فریب نہیں،
ملاوٹ نہیں، مسلمان ہیں آپ. میں نے ایک عالم کو کہتے سنا کہ جو ایک درہم بھی سود کا کھائے گا جان بوجھ کر تو اس کا گناہ گویا 36 بار زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے اپنی ماں کے ساتھ ایک دن میں. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہم و ربن یاکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 زینۃ. اتنا قبیح اور اتنا سخت گناہ یہ سودی کاروبار. اس کی تعویل کر دیا ملا نے کہ دے سکتے ہیں سودی سود دے سکتے ہیں، سود لے نہیں سکتے. قرآن کی کس آیت سے، حدیث کے کس لفظ سے؟ جبکہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کا پیسہ کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے ڈاکومنٹ تیار کرنے والے پر، اس کے دستاویز تیار کرنے والے پر، اس کے گواہوں پر. اور فرمایا کہ ہم سوا، یہ سب گناہ میں برابر ہیں، گناہ میں یہ سب برابر ہیں. اپنے علماء سے پوچھئے، تخنے کی حدیث بتانے والے، ناف پر نظر رکھنے والے، یہ حدیثیں نہیں دکھتی تم کو؟ کیا بتاؤ گے؟ کہاں سے لاؤ گے جواز؟ پوری قوم حرام خور بنی ہوئی ہے، کوئی کام اس کا سودی کاروبار کے بغیر، رشوت کے لین دین کے بغیر نہیں ہو رہا ہے. کم توڑ رہی ہے، ملاوٹ کر رہی ہے، اپنی بہو بیٹیوں کا پیسہ کھا رہی ہے. آپ کو دکھ نہیں رہا ہے کچھ؟ الٹا یہ بتا رہے ہو، آپ مسئلہ بتا رہے ہو کہ میرے بھائیوں، میری ماں، میری بہنوں، اگر تم نے اپنی زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں جمع نہیں کیا تو تمہاری نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، تمہیں مسلمانوں کا قبرستان نہ دیا جائے. محترم، کس آیت میں ہے یہ بات؟ کس حدیث میں ہے یہ؟ بیت المال کی تشریح کیا ہے؟ یہودیوں سے متعلق قرآن کے اندر موجود ہے کہ یہودیوں کے علماء اور ان کے شیوخ پھکڈے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے تھے. آج ہمارے علماء سوء، مسلک پرست، فرقہ پرست علماء لوگوں کا جیب کاٹ رہے ہیں باطل طریقے سے. زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں قرآن کے اندر کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے یہ قرآن، یہ دین محمدی، دین اسلام، اس میں کچھ بھی چھوڑا نہیں گیا ہے. خدا کی قسم کمپلیٹ عمارت دی ہے اللہ کے نبی نے ہم کو بنا کر. ایک ردا اس میں گھٹانے کی اور بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سب کچھ ہے. زکوٰۃ جیسے مسئلے کے بارے میں یہ معلوم ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے حقدار کون ہے؟ کون ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ
ساتھ ہی ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، خاندان کے اپنے غریب، یتیم، بیوہ، مسکین، مزدور، ان کا منہ پوچھ کے ملا نے کیا ثابت کر دیا کہ وہ سارے پھکنڈے بچے مدرسے میں ہیں یا مسجد میں ہیں، آپ زکات وہاں جمع کرو۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جبکہ قرآن اللہ کا دیا ہوا سسٹم آف لائف ہے، اللہ رب العالمین ہے، اس نے ہر ایک کا انتظام فرمایا ہے۔ میرے خاندان میں اگر میرا بھائی مر گیا ہے اور بھاوج بیوہ ہو گئی ہے، میرے بھتیجے بھتیجی یتیم ہو گئے ہیں، ابھی ذریعہ معاش کافی نہیں ہے، تو مجھ پر بنتا ہے حق کہ یہاں بیٹھ کر صرف گیان بانٹتا رہوں شریعت کا اور اسلام کا، اور علامہ کہلاؤ۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنے گھر کے بیوہ اور یتیم بچوں کا خیال رکھ۔ اگر تو بخیل ہے اور اللہ نے تجھ کو اپنی دولت سے نوازا ہے تو 2.5% تو کم سے کم تجھ کو نکال کے اپنے خاندان کے یتیم بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ جا کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہ بیٹا یہ قبول فرما لو، یہ اللہ نے تمہارا حق میرے ذریعے بیٹا پہنچایا ہے، قبول کر لو گے تو احسان ہوگا بیٹا، یہ حق ہے خدا کی قسم۔ زکات کا پہلا مستحق تمہارے خاندان کا اپنے یتیم، بیوہ، مسکین 100 بورے تمہارے یہاں دھان ہوئی ہے، اگر بارش سے ہوئی ہے تو 10 بورے، اور کنویں سے ہوئی ہے تو آپ پاشی سے 5 بورے۔ آپ یہ نکال کر اپنے بچوں کو دے دیں، گھر کے اندر دیں، یتیم، بیوہ، مسکین گھر کے اندر ہیں، اس کے نتیجے میں دل نرم پڑیں گے، محبت پیدا ہوگی۔ ہمارے اپنے بزرگ ہیں، یہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، دست شفقت ان کا ہمارے سر پر ہے، بچے بہکنے سے باز آئیں گے، ڈریں گے، آپ کا لحاظ کریں گے، جو دیتا ہے لینے والا اس کا خیال رکھتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ اسلام کی تھیوری ہے، یہ کہ آپ اپنی زکات کا پیسہ، اپنے زکات کے غلہ، میوہ، فروٹ اپنے خاندان میں دے صاحب، یتیم، بیوہ، مسکین کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد اگر وہ بے نیاز ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، تو پھر کس کا خیال رکھیں؟ محلے پڑوس کا۔ محلے پڑوس کے اتنے حق ہے کہ کہیں وراثت میں حق نہ رکھ دیا جائے، یہ خدشہ لائق ہو گیا۔ پڑوسی آپ کا مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور کافر بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی ہونے کے ناطے ہندو مسلم برابر ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے اور محتاج ہے تو آپ اپنے صدقہ اور تو خیرات میں اس کا خیال رکھیے۔ پڑوسی آپ کا اگر بھوکا سو گیا تو آپ مومن نہیں۔ یہ باتیں سب دبا لی گئی، اس کو دین نہیں بتایا گیا، بلکہ جب کبھی مولانا باہر سے آیا تو مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے جھنڈا مانگنے آیا اور یہ واسطہ دینے آیا کہ قوم کے یتیم، بیوہ، مسکین بچے، بیوہ کے بچے پڑھتے ہیں، نادار بچے، تھرڈ کلاس بچے، سماج کے گرے ہوئے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، تمہارے صدقات و زکات سے پلنے والے بچے، اس لیے میں زکات مانگنے آیا ہوں۔ اب بتائیے کوئی سیٹھ پٹیل اپنے بچے کو وہ فقیروں کے مدرسے میں کیوں پہنچائے گا؟
جب ملا خود ہی کہہ رہا ہے کہ مدرسے میں سب یتیم اور غریب بچے پڑھتے ہیں، تو صاحب حیثیت والا، صاحب حیثیت سیٹھ پٹیل، سرمایہ دار، ایک کامیاب تاجر، دھنا سیٹھ اپنے بچے کو فقیروں کے پاس کیوں پہنچائے گا پڑھنے؟ وہ پہنچائے گا مہارشی اسکول، مٹھ مندر میں مہارشی اسکول۔ پیسہ خرچ کر سکتا ہوں منتھلی 2 4 5 ہزار روپے، فیس دے سکتا ہوں میں 50,000 اور 1 لاکھ روپے، اور اسی بنیاد پر جو بیچارے مدرسے کے سیٹھ رہتے، صدر، متولی اور ممبران دھرنا سے، ان کے بچے کم ہی جاتے ہیں مدرسے میں، گاؤں کے بچے جاتے ہیں، گاؤں کے۔ لیجیے صاحب ہمارا جوتا اور ہمارے ہی سر۔ اگر آپ کو اپنے بچے کو عالم بنانا ہے تو چندے کے پیسے سے نہیں، اپنی گانٹ سے نکالیے پیسہ۔ جس طرح آپ انگریزی تعلیم دلوا رہے ہیں اپنے بچے کو، ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، بہترین عالم فاضل مجاہد بنانے کے لیے اپنے بچے کو جیب سے پیسہ نکالیے، فیس لیجیے، آپ داخلہ فیس، منتھلی فیس 5,000 روپے، 3,000 روپے، کتابوں کا خرچ۔ یہ ترتیب غلط ہے کہ مدرسے کھول لیے جائیں، مسجدوں کے لیے امام اور خطیب تیار کیے جائیں، اور پھر واسطہ دیا جائے قوم میں آ کر کہ چندے دو، چندے دو۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کا مستحق قرآن کے مطابق آپ کے خاندان کے اپنے لوگ ہیں، خاندان کے اندر جو یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، ان تک پہنچ کر آپ داد رسائی کریں، ان کی داد رسی کریں آپ ان کی۔ یہ ہے دین۔ اگر وہ صاحب حیثیت ہے ماشاءاللہ صاحب، تو محلے پڑوس کا خیال رکھیں، اس طرح سے بات کو آگے بڑھائیں۔ میرے بھائیو، بڑی آسانی سے یہ کہہ دیا گیا کہ جاؤ مسجد میں اپنی زکوٰۃ جمع نہ کرے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور قبرستان میں داخل نہ کیا جائے اس کو مسلمانوں کے۔ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہو آپ کہ مولوا، مولوی، ملا آپ کے پیسوں پہ پل رہے، خدا کی قسم تیار ہو رہے ہیں مدرسوں میں اور پل رہے ہیں آپ کے پیسوں پر، اور پھر مسجدوں میں قبضہ چل رہا ہے، دھندا سیٹھوں کا چودراہٹ چل رہی ہے، سیٹھوں کی، پٹھیروں کی، سرمایہ داروں کی۔ ان کے ہاتھ میں مدرسے اور مسجد، ان کا آدمی مسجد کے اندر مولانا کی حیثیت سے ہے، وہ آپ کو سمجھانا ہے کون خطبہ دینے آئے گا اور کون خطبہ دینے نہیں آئے گا۔ اگر مولانا ہارون کو آپ سیونی سے بلا رہے ہو تو مسجد میں نہیں، مسجد میں نہیں، مسجد میں نہیں۔ کیوں نہیں؟ ایک بار بھی اگر آپ نے پوچھا ہے تو حق ادا کیا ہے آپ نے، حق وہی کا، کیوں نہیں؟ اگر وہ بکتا ہے تو ہم بلائیں گے اس کو لال گاؤں میں، دیکھتے ہیں بات اگر اسلام کے خلاف کرے گا، لال گاؤں باد گاؤں کی بارڈر پار نہیں کر سکے گا وہ۔ میدان میں آئیے آپ، میں جہاں جا رہا ہوں خدا کی قسم سیونی ضلع میں یہی پیغام سنانے کے لیے کہ تم مسلمان ہو، مسلمان بنو، نبی کی امتی ہو، اپنا خیال رکھو۔ وہابی بن کے، سنی بن کے، بریلوی بن کے تم نے اسلام کا مذاق اڑایا ہے، اسلام کا مذاق اڑایا ہے، قرآن و حدیث کی دھجیاں اڑائی تم نے اپنے اعمال کے ذریعے۔ کسی پرٹیکولر نام لے کر میں کیا بیان کروں اس کی برائی کو؟ جو ذمہ دار ہے وہ سرو گن سمپن ہے۔ پوچھ لو نا، گاڑیاں فائنینس ہے، ری فائنینس سے گاڑیاں، ہوم لون لے کے مکان بن رہے ہیں، اپنی ڈانڈے سیاست میں
باطل سے ملی ہوئی ہیں، وقت کے نمرود سے، فرعون سے، ابو جہل ابو لہب سے. پھر بھی ہم ذمہ دار ہیں، مسجد مدرسے کے ٹھیکیدار ہیں. ہم کو بڑا غم ستایا جا رہا ہے اللہ قسم کہ مسلمان قوم نمازی بن جائے، مسلمان قوم نمازی بن جائے. نمازی بننے کا مطلب ہے میاں مسجد میں آؤ میں تم کو گھوٹوں گا میاں. مولانا سمجھ رہے ہو آپ بات کو؟ نماز کے بہانے جب مسجد میں آؤ گے تو میں تم کو سمجھاؤں گا زکات کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، اور کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا ہے. تم آؤ تو، ورنہ دنیا داری کے مسئلے پر حمام میں پاؤ گے آپ ذمہ داران کو الا ماشاء اللہ. میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ 5 انگلی کہیں برابر ہوتی ہے، کہیں برابر نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، اس لیے آپ اس بات پر غور کیجئے جو میں نے اپنے خطبہ مسنون کے بعد پڑھی تھی. دین اسلام ہی ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام. تو یہ اسلام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و بندگی کا نام ہے اسلام. اور اگر آپ تو دین اسلام کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی شریعت، ایسا نظام، ایسا سسٹم جو اللہ رسول کی مرضی پر مبنی ہو. یعنی دین ایک سسٹم، ایک نظام حیات، ایک سسٹم، کمپلیٹ سسٹم آف لائف خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے. آپ کو اپنے بیت الخلا سے لے کر بین الاقوام تک جو بھی معاملات ہیں زندگی کے، وہ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق کرنے ہیں. اس کا نام ہے دین اسلام. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی محبوب سسٹم ہے تو وہ اللہ کا بنایا ہوا یہ اسلام ہے. اسلام وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر اس اسلام کو چھوڑ کر، اس دین اسلام کو یعنی اسلامی قانون کو، شریعت محمدی کو چھوڑ کر اگر تم کوئی دوسرا قانون یا دستور اپناؤ گے اللہ تم سے ہرگز قبول نہیں فرمائے گا، ہرگز. اب وہ مومنوں سے کہتا ہے، ابھی غیروں سے نہیں، مومنوں سے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مومنوں تم نے تو اللہ رسول کو ماننے کا دعویٰ کر لیا ہے، اب تم نے نبھاؤ گے اللہ رسول کو تو کون نبھائے گا؟ غیر. اللہ رسول کے قانون کو، اللہ رسول کی بنائی ہوئی شریعت پر اگر تم نہیں چلو گے تو کون چلے گا؟ غیر. اس نے تو ابھی ایمان ہی نہیں لایا ہے. تم کو اپنی زندگی کے سارے فیصلے اللہ رسول کی مرضی کے مطابق کرنا چاہیے اور غیروں سے کہنا چاہیے کہ اعبدوا ربکم. غیروں، میرے بھائیوں، میرے ہندو بھائیوں، جو کچھ باپ دادا سے ہوتا آیا ہے اس کو اپنے عقل کی کسوٹی پہ رکھو. دھرم کو معقول ہونا چاہیے، سینس فل ہونا چاہیے. یہی بات ابراہیم نے آزر سے کہی تھی کہ ابا یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ ابا یہ مٹی لا رہے ہو، گوند رہے ہو، بت بنا رہے ہو، پوج بھی رہے ہو، بیچ بھی رہے ہو. ابا یہ سب سینس لیس ہے، یہ سب نامعقول حرکت ہے. یہ جس کو پوج رہے ہو اس کو بیچ کیسے سکتے ہو؟ یا جس کو بنا رہے ہو اس کو پوج کیسے سکتے ہو؟ ابا جان یہ عقل کے خلاف ہے یہ کام. میں اپنے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، نبی کا فرمان ہے، آپ سناؤ. خدا کی قسم وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو اسلام قبول نہیں کرے گا. یا یوں کہہ لیجیے کہ اسلام قبول کیے بغیر کوئی شخص سورگ میں نہیں جائے گا.
یہ بات دنیا کے سامنے آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنی ہے، اور پھر اس کا چلتا پھرتا اظہار کرنا ہے آپ کو کہ یہ مسلمان ہے، یہ جو غیر اللہ کو تسلیم نہیں کرتا، یہ اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ کی بات کو ایز اے سسٹم آف لائف مانتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ شراب نہیں پیتا، یہ سودی کاروبار نہیں کرتا، یہ رشوت کا لین دین نہیں کرتا، اس کے گھر میں پردہ ہے، اس کی بہو بیٹی کو آپ دروازے پر کھڑکی پر دیکھ نہیں سکتے، یہ وفادار ہے، یہ امانت دار ہے، یہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، یہ بیواؤں کا سہارا ہے، یتیموں کا سہارا ہے، یہ ایک اللہ کی طرف سے رحمت ہے گھر کے لیے، بستی کے لیے۔ آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا اگر آپ کے ایمان کا اور آپ کے مسلمانی کا یہ رول ہے تو۔ مگر میرے بھائیوں، خدا کی قسم، بڑے بڑے دعوے اعمال میں کھوکھلے اترے، کیوں کر تسلیم کریں گے غیر تم کو؟ برائیوں میں تم ان سے ایک ہاتھ آگے ہو۔ تو یہ بات کہ بچانا ہے ایک ایک غیر مسلم بھائی کو آگ سے بچانا ہے۔ کیسے بچاؤ گے؟ جب تم خود بچو گے تبھی نہ بچاؤ گے اس کو۔ تم مسلم بن کے اگر شریعت محمدی پر عمل کر لیتے تو چراغ راہ بن جاتے، خدا کی قسم، دوسروں کے لیے روشنی۔ مگر تم مسلمان نہ بن کے وہابی بن گئے، سنی بن گئے، بریلوی بن گئے، اور اس حد تک اپنے ہاتھوں سے مذاق اڑایا شریعت محمدی کا کہ خیر بدزن ہو گئے، بدزن ہو گئے۔ دنیا داری میں تم سب حمام میں وہابی کیا، سنی کیا، بریلوی کیا، شیعہ کیا، لیکن جب معاملہ آ رہا ہے دین کا تو مسجد الگ، مدرسے الگ، مرکز الگ، اور جب معاملہ آئے گا سیاست کا تو پھر یہ سبھی ایک پلیٹ فارم پہ دکھیں گے آپ کو اگلے سال۔ وہاں ساری دوریاں جو بھی مسلک اور فرقے کی سب ختم ہو جائیں گی، ایک ہی اسٹیج پہ دیکھے گا مسلمان، وہابی، سنی، شیعہ اور ووٹ پار۔ جبکہ میں یہ کہنے آیا ہوں کہ نہیں، اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو خدا کی قسم باطل کو تسلیم نہیں کر سکتے آپ، وقت کے کافر و مشرک کی حمایت نہیں کر سکتے آپ۔ حمایت ہی کہتے ہیں ووٹ کو، VOTE، ووٹ، حمایت اور تائید نہیں کر سکتے آپ۔ اگر آپ نے کسی وقت کے فرعون کی، نمرود کی، اس کے اپنے بنائے ہوئے قانون کی حمایت کر دے تو خدا کی قسم آپ کا ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا، ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اس مسئلے پر آپ جب چاہیں اپنے علماء کے ساتھ بٹھا سکتے ہیں مجھ کو، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کھلی کھلی آیات ہے قرآن کی، بالکل واضح طور پر، یہ پورا قرآن اسی سے بھرا ہوا ہے۔ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ یہاں ریپیٹ ہے، ریپیٹیشن ہے یہاں پر۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ موسیٰ تسلیم کر لے اللہ کے باغی اور نافرمان کو، طاغوت کو۔ کیا کرے گا وہ؟ کیا کرے گا؟ آزمائشوں کی چکی میں پیسے گا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں؟ ارے میرے ساتھیوں، علماء سوء، تم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پہلوانی کروا رہے ہو ممبر رسول پر۔ باپ رے، ٹوپی نہیں لگایا،
ارے میں نہ ٹوپی پہنتا ہوں نہ پہناتا ہوں، میرے کو دوپٹے کا زیادہ خیال ہے جناب. گھر کی عورتوں کا دوپٹہ اگر نہیں رہتا نا صحیح تو دوڑا پڑ جاتا ہے مجھ کو. آپ بھی سوچئے، نہ ٹوپی پہنیے نہ کسی کو ٹوپی پہنائیے. دوپٹہ فرض اسلام میں. داڑھی ارے داڑھی مرد کو اگتی ہے. جب بچہ پیدا ہوا تھا گھر میں تو لڈو بٹے تھے، لڑکا ہوا اب لڑکے کو داڑھی اگے گی تو کس کو اگے گی؟ لڑکی کو. تو داڑھی تو رکھنا چاہیے، لڑکی تو رکھے گی نہیں. ارے لڑکا پیدا ہوا تھا، لڑکا ہوا کوئی زیادہ آگے بڑھ کے آئی لاوی بول دیا تھا دیدی کو، مرد نے لڑکا دی 3 لڑکی دے دی، چھوڑ دوں گا اب 14 دی تو گیا اس کے ہاتھ میں. اب لڑکا آیا تو داڑھی نہیں ہوگی کس کو؟ نبی فرماتے ہیں داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو ترشواؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ داڑھی کاٹیں گے نہیں، مونچھوں کو بڑھائیں گے نہیں. آپ اپنے مزاج کے مطابق داڑھی رکھیے. کسی کو چھوٹی پسند ہے، کسی کو لمبی پسند ہے، پسند اپنی اپنی، خیال اپنا اپنا. داڑھی رکھنا پڑے گا مگر آپ کو. آپ کا مزاج اگر یہ کلین شیو رہنے کا ہے تو وہ یہودیت ہے. وہ رسول اللہ نے مخالفت فرمائی. ہمارا دین کیا ہے؟ یہودیوں کی مخالفت. وہ داڑھی نہیں رکھتا، وہ کلین شیو کرتا ہے. آپ داڑھی رکھیے. اب داڑھی اپنے مزاج کے مطابق رکھ لیجئے. آپ رکھنا پڑے گا آپ کو. نہیں مٹھا بھر کسی کا دل ہو اور نہ ہو، وہ مٹھا بھر رکھنے کے چکر میں بھائی جان نوجوان ہیرو کلین شیو جاننے کے ایک ہی سنت سے چھوٹ رہی ہے کہ فرق تھوڑی ہے. تو جیسا مسئلہ ہے اس حد تک بیان کرو نا. ٹوپی، داڑھی، ارے باپ رے، ناف ٹخنے کا حال یہ ہے کہ اگر آپ اوپر باندھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، نیچے باندھیں گے تو ہو جائے گی، نہیں باندھیں گے تو ہو جائے گی. تکبیر تحریمہ فرض ہے، نیت کا باندھنا فرض نہیں ہے. یہ اسلام عالمگیر ہے، اس کے اصول قرآن کے اندر موجود ہے. یہ آپ کیا ہوا بنائے جا رہے ہو؟ ارے اب باپ رے، 1 انچ پر ٹخنے سے اوپر ٹخنے سے نیچے 1 انچ پہ جنت 2 تھا. پھر میں بولتا ہوں آگے بڑھ کر کہ اگر اتنا ٹوپی دیکھنے والا ہے تو سردار کی پگڑی دیکھ لے. پھر ماشاء اللہ پگڑی. اتنا داڑھی دیکھنے والا اگر میری تو پھر آسارام باپو کی داڑھی دیکھ لے. ماشاء اللہ اگر داڑھی ہے تقوی کی پہچان اور پگڑی تو پھر سردار آسارام باپو متقی ہوئے. وہ اور اگر ٹخنے کو دیکھ رہا ہے تو کیسری پہن رہا ہے آج کا نوجوان، گھٹنے سے نیچے پنڈلی تک. ارے یہ سب چھوڑ دے میرے بھائی، اپنی بہو بیٹیوں کو دیکھ لے. ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، سیٹ میں 2 ویلر ہے، بائک. نگر پالکا جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، مارکیٹ جا رہی ہے. کپڑے اچھے نہیں ہیں اس کے پاس، پتلے ہیں، تنگ ہیں، چھوٹے ہیں. تیری بہن اور بہو ہے وہ، ادھر دیکھ لے کہاں دکھانے لگا تو. یہ جو فرض ہے اس کو چھوڑ دیا، سنت کو فرض کے مقام پر پہنچا دیا، نفل کو سنت بنا دیا. کیا کیا گل کھلا رہا ہے تو. اگر اتنا اپنے آپ کو علماء بولتا ہے، عالم، تو اس نظام باطل کا انکار کر. فرعون کی نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی. موجودہ قانون لوک تنتر
یعنی انسان بنائے گا قانون انسانوں کے لیے، انسانوں کے ذریعے، یہی ہے طاقت، یہی ہے باطل۔ قرآن اس کا کھنڈن کرتا ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین بلی وانا علی ذلک من الشاہدین، کہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے انسانوں کے لیے سسٹم دینے کا حق بھی اسی کا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو یہ حق ہی نہیں دیا کہ واپس میں جمع ہو کر ایک دوسرے کے لیے دستور بنائے اور سنویدھان۔ اس بات پر بات کر، یہ بات آپ کو پیس ٹی وی میں سنائی نہیں دے گی۔ درجنوں علماء کو آپ لال گاؤں بلا لیجیے اور سبجیکٹ دے دیجئے وقت کے باطل کی تشریح قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نہیں کر پائیں گے خدا کی قسم، کیونکہ باطل پرستی چل رہی ہے۔ میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھو درجنوں آ رہے ہیں پیس ٹی وی میں میک اپ کر کے، مگر اس نظام باطل پر تنقید نہیں سنیں گے آپ۔ وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن چھوڑو، انگریزی تعلیم حاصل کرو۔ ایک دیوس